بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ عز وجل ہم جس عقیدہ اہل سنت اور معمول اہل سنت کے بارے میں سنیں گے اس کا نام ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کا معنی ہے ولادت کا وقت، جس دن حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وہ دن ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک خوشی کا دن ہے۔ اس دن ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں، مثلا قرآن خوانی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھنا، چراغاہ کرنا، جلوس نکالنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ تمام کام جائز اور مستحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یوں تو تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل کی ہو، تفسیر ابن عباس اور خازن وغیرہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3977 میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ اب جب یہ نعمت جس دن ملی تو اس دن کو منانے کا گویا کہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قرآن نے خود جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا حکم دیا ہے۔ دلیل نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں، یہ بہتر ہے، یعنی خوشی کرنا بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو مال و متاع سامان وہ جمع کرتے ہیں، ان تمام سے بہتر یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے، اللہ کی رحمت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملے تو اس دن خوشی منانا یہ قرآن ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یہ سوال کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا یا نہیں کیا، ان سوالات کے جوابات علماء اہل سنت دیتے رہتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے، لیکن ہر زمانے میں اظہار کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مبارک زمانے میں خوشی کا جو انداز ہوتا تھا، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وہ انداز اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5101 پر ہے جب ابو لہب مر گیا تو اس کے رشتہ داروں میں سے بعض نے، یعنی ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خواب کے اندر بہت برے حال میں دیکھا تو پوچھا تجھ پر کیا گزری؟ تو ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، صرف یہ کہ میں ہر پیر کے دن اس کلمے کی انگلی سے سیراب کیا جاتا ہوں، یعنی اس کلمے کی انگلی سے مجھے کچھ پینے کے لیے دیا جاتا ہے، کیونکہ پیر کے دن اس انگلی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ مقام غور ہے، ابو لہب سخت کافر تھا جس کی برائی میں قرآن پاک کی پوری صورت نازل ہوئی۔ وہ کافر تھا، ہم مسلمان ہیں، وہ دشمن تھا، ہم غلام ہیں۔ اس نے اللہ کے رسول کے میلاد کی خوشی نہیں کی تھی بلکہ اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی کی تھی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں۔ جب دشمنوں اور کافروں کو میلاد کی خوشی کرنے سے اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو مومنوں اور غلاموں کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے اچھے انداز میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔